یہ کچھ چیزوں کا بڑا ساتھ ہوتا ہے. جب ہم ایک چیز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری شامل ہو جاتی ہے. جب ہم کسی چیز کے متعلق جو ہے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم دوسرے راستے پہ چلتے ہیں. جب ہم ایک قدم اٹھا لیتے ہیں تو پھر ہم دوسرا قدم بھی اس کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روزانہ ایک اسٹرگل کرنی ہوتی ہے. جب کسی کو سب باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس کے پاس نالج ہوتا ہے، مگر وہ پھر بھی امپلیمنٹ. تو آپ نے یہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس کبھی دین کا بہت بات کرتے ہیں، بڑی مدلل، بڑی ان کے پاس فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، مگر جب بات آتی ہے پریکٹیکل کی، جب روزانہ جو کام ہے عمل کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ رہ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نالج ہونا ایک الگ بات ہے اور نالج کی پریکٹس ہونا الگ بات ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایک جنگ جاری رہتی ہے، ہمارے اندر دماغ میں ایک جنگ جاری رہتی ہے، اور جیتتا وہ ہے جس کو ہم فیڈ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا برین ہے جو بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس راستے پہ چلو، اور دوسرا جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے نہیں، لیٹس انجوائے. یعنی وہ جو بچپن میں کہتے ہیں ایک اڈ ہوتی ہے، یعنی جو دل میں آئے وہ کر لیں. پھر اس کے بعد کچھ ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ تو ایک ایگو ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اور پھر جب ہم اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہائر مورل سٹینڈرڈز ہیں جن پہ ہم نے چلنا ہے، جس کو سپر ایگو کہتے ہیں. سپر ایگو ایڈ تو ہے نا کہ جو دل کر رہا ہے، بس بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو مروڑ اٹھ رہا ہے تو سٹول پاس کر دو، یورین پاس کر دو، مطلب جو دل کر رہا کر دو، دیٹ از اٹ. اور پھر آپ بتاتے ہیں کوئی پوٹی ٹریننگ کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ کام کرنے والا ہے یا نہیں ہے، تو پھر ایگو ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں ہائر فنکشنز، ان کے تحت چلنا ہے، تو یہ سپر ایگو ہے. ہمیں روزانہ ایک دن ملتا ہے، ایوری ڈے ہمیں ایک دن ملتا ہے. اب اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر کیا ہے. اگر سافٹ ویئر ہے ہی نہیں، اگر ہمیں موبائل کا پتہ ہی نہیں تھا تو پھر ہم موبائل تو نہیں یوز کر سکتے، اس سے پہلے کی کوئی چیز استعمال کریں گے. جو اسمارٹ فونز نہیں ہوتے تھے، پھر اس سے پہلے کے جو پڑے ہوتے تھے ہمارے پاس لینڈ لائنس. سو جو ہمیں گیان یا جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے، ملتی ہے، پھر ہم اس کے آگے چلتے ہیں. مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے، آج کے دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اسمارٹ فون کہتے ہیں ہمیں نہیں استعمال کرنا آتا، ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم کر ہی نہیں سکتے. تو وہ شاید وہ موٹرولا والا یا وہ جو پہلے کیا ہوتے تھے نوکیا، شاید ابھی بھی 3310 ہو یا وہ اس سے بھی پہلے کی کوئی چیز. تو ہم جی مطلب کچھ چیزیں آبسلیٹ ہو گئیں، مگر کچھ لوگوں کے اندر انٹرنل ریزسٹنس ہوتی ہے. دے تھنک کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہیں گے، ہم نئی چیزیں نہیں سیکھیں گے. تو یہ مسئلہ شاید ان کی ایمانیات کا ہے، کیونکہ لوگوں کو اپنے ایمان سے بہت محبت ہوتی ہے، اور وہ جو بھی بلیو کرتے ہیں اگر اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے
جیسے کسی کا کوئی عقیدہ ہو، جیسے کسی کا کوئی مذہب ہو، جیسے کسی کا کوئی سیاسی وابستگی ہو، تو وہ بہت مشتعل ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات جو ہیں بہت بکھر جاتے ہیں، بفر جاتے ہیں، اور اپنوں سے دوری آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو بلیفس ہیں وہ ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں۔ یہ بلیفس ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بلیفس ہمیں کوئی فیڈ کرتا ہے، فیڈ کرتا ہے نا۔ مطلب جب کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ وہ مسلمان ہوتا ہے، نہ وہ ہندو ہوتا ہے، نہ کوئی اس قسم کا نہیں ہوتا، فیڈ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی ہمارے بلیفس ہوں گے، ایمانیات ہوں گے، نظریات ہوں گے، پیراڈائمز ہوں گے، پوائنٹ آف ویو ہوگا، ہم اس اینک سے دیکھیں گے سب چیزوں کو۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہوگا ہم اس اینک سے دیکھیں گے، جو بھی ہمارے پاس پریزنٹ نظریہ، پیراڈائم، ایمانیات، اعتقاد، اگر وہ ہمارے ایگزسٹنگ موجودہ نظریے سے ملتا ہوگا تو یہ کانفرمیشن بائس ہوگا، یعنی ہم کہیں گے یہ کنفرمڈ ہے، یہ اوکے ہے، یہ ہمارے پہلے کی باتوں سے ملتی جلتی بات ہے، ہم اس کی طرف جھکاؤ ہو جائے گا، ہمارا بائس اس کی طرف ہو جائے گا۔ اگر وہ ہمارے پری ایگزسٹنگ موجودہ نظریات سے بات ملتی جلتی نہیں ہوگی تو ہمیں ایک ریزسٹنس آنے لگے گی، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، ہم اس کو نہیں ماننا چاہیں گے، ہم کہیں گے یہ غلط ہے، ہم اس کو بلیم کر دیں گے، ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے غلط ثابت کرنے کا اندر سے ہی کوئی سامان پیدا ہوگا۔ تو جو بھی ہمارے ایسے نظریات یا اعتقادات ہوتے ہیں جن کو کوئی پہلے سے لے کر کے چل رہا ہے مگر زندگی میں وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہے، نقصان دے رہے ہیں، جو زندگی نظر آ رہی ہے نا باہر، اس میں بڑی خرابیاں آ رہی ہیں، ہماری صحت خراب ہو رہی ہے، جسمانی صحت، نیگیٹیوٹی ہے، انتشار ہے، تعلقات خراب ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو اتنا گڑبڑ گھوٹالہ ہے، یہ جو اتنی خرابی ہے، اس کا نائڈس، ماخذ، اوریجنیشن پوائنٹ، آغاز، نقطۂ آغاز کیا ہے؟ یہ کہاں سے اتنی خرابی کہاں سے رہی ہے؟ تو یہ خرابی جو ہے یہ ہمارے اعتقادات سے آ رہی ہے۔ اگر ہم اپنا عقیدہ بدل لیں، اپنا زاویہ نگاہ بدل لیں، اپنی سوچ بدل لیں، ایمانیات بدل لیں، تو جو بھی ہمارا عقیدہ ہے اس کی بنیاد پہ ہماری سوچ ہے۔ ہماری سوچیں کس چیز پہ جنم لیتی ہیں؟ اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم نیو یارک کی ایک سٹریٹ پہ جا رہے ہیں اور ایک دراز قد کوئی حبشی آ رہا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ مجھے مارے گا، یہ مجھ سے چیزیں چھین لے گا، اور یہ ایک ڈارک ایلی ہے، یہ ایک تنگ گلی ہے، یہ ایک تاریک گلی ہے اور اس میں اکیلا ہوں، تو ہماری سوچ کیسی ہوگی؟ ہاں؟ ریسزم پہ مبنی ہے یا پازیٹیو ہوگی سوچ کہ نیگیٹو؟ سوچ جو ہے اس میں ایک انتشار، بگاڑ، اس قسم کی چیز آئے گی، اور اس سوچ کی بنیاد پر ہمارا ایک بچاؤ کا سسٹم آن ہو جائے گا، بچاؤ کا، کہ بچو، یہ پتہ نہیں اب کیا افتاد، کیا مصیبت، کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے، تو بچو۔ یعنی کہ باڈی کا رسپانس جو سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے، یعنی سروائیول موڈ ہے،
یعنی اپنے آپ کے بچاؤ کا جو ہے وہ آن ہو جائے گا, اور اس کی بنیاد پہ یا ہم لڑ پڑیں گے, یا ہم بھاگ جائیں گے, یا ہم فریز ہو جائیں گے. مگر یہ ساری بات کہاں سے جنم لی؟ عقیدے سے. عقیدہ یہ ہے کہ اب خرابی ہوگی, اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس تو خود جو ہے ایک چھری بھی ہے, ریوالور بھی ہے, اور ساتھ میرے 5 دوست بھی ہیں, اور سارے تلنگے ہیں, اور سارے مار پیٹ میں مؤثر ہیں, تو اب یہی کچھ وہ جو ایک حبشی ہے وہ فیل کرنے لگ جائے گا کہ شاید اب میری شامت آنے والی ہے, یہ تو آگے گروپ آف پاکیز آ رہا ہے, یا ہسپینکس آ رہا ہے, یا جو بھی ہے. سو ہمارے جو عقائد ہیں, اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ولنگ ویز میں آمد اصل میں سزا ہے, یہ تو ایک سزا مل گئی ہے, اور اس سزا کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں, معاملات تو میرے سب ٹھیک تھے, مجھے بند کر دیا گیا, قید میں ہوں میں, زیادتی کی ہے میرے ساتھ یہاں لا کے, زندگی میری ٹھیک زیادتی ہو گئی ہے, ظلم ہو گیا ہے, جبر ہے یہ. تو اس سے آپ کی سوچ کیسی ہوگی؟ سوچ کیسی جنم لے گی؟ سوچ یہ جنم لے گی نیگیٹیوٹی, نیگیٹو سوچ. اور اگر یہ ہے عقیدہ کہ کوئی اتنی بات نہیں ہے, یہ دن بھی گزر جائیں گے, میں نے دن گزارنے ہیں, اور اتنا مسئلہ تو تھا کوئی نہیں, اور دن گزر جائیں گے, اس کے بعد اچھے دن آئیں گے. مگر اچھے دن آپ جس پہ انشاءاللہ کہہ رہی ہیں, وہ والے اچھے دن, جی آپ دونوں نے جس پہ انشاءاللہ کہا, وہ آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ اچھے دن, پتہ ہے آپ نے ایک ویژولائزیشن کی ہے, آپ نے ایک وہ بنایا ہے, ویژولائز کیا ہے, مطلب آپ نے اس کو نا ایک تصویری شکل دی ہے. اور وہ اچھا دن ہے کہ بیٹا جو ہے اب آپ کی بات مان رہا ہے, صبح اٹھا ہے, کہہ رہے امی بڑی رات کو میٹھی نیند آئی ہے, ناشتہ بنائیں, آپ لوگوں نے ناشتہ کیا ہے, وہ پھر آپ کو بتا رہا ہے کہ امی آج نا میں یہاں جاؤں گا, یہاں جاؤں گا, اور پھر سارا دن آپ کو فون کرتا ہے, امی 3 گھنٹے ہو گئے, میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں, میں اس وقت جو ہے اپنی اس میٹنگ میں ہوں, یہ کام کر رہا ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ شام کو آتے ہوئے آپ کے لیے کچھ لے کے نہ آؤں؟ کیا لائیں گے؟ آپ نے کیا پکایا؟ پھر اس کے بعد کوئی شام کا وقت ہوتا ہے, وہ ایک فون دوبارہ کرتا ہے, یا آپ فون کرتی ہیں تو وہ کہتا ہے امی تھینک یو آپ نے کال کیا, میں تھکا ہوا تھا, آپ کی آواز سنتے ہی میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ انسان بنے, تو پھر اس کی پروگرس وہاں سے دیکھنی شروع کریں جہاں پہ وہ ابھی ریکوری میں شروع نہیں ہوا تھا, جہاں پہ مشکلات زیادہ تھیں اور خرابیاں زیادہ تھیں, اور آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں, کس طرف جائیں. تو وہاں سے آپ کو ایک امید ملے گی, طاقت ملے گی کہ یہ بہتری کا سفر ہو رہا ہے. یہاں پہ روزانہ مختلف موضوعات کو لے کر کے بہت سی باتیں ہوتی ہیں. مثلاً فوکس کی بات ہوتی ہے, فوکس, کہ آپ اپنا فوکس کس چیز پہ رکھتے ہیں, آپ اپنی مائنڈ فلنس, اپنا ذہن, اپنی توجہ کس چیز پہ رکھتے ہیں. مگر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی توجہ ادھر ادھر بٹ جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے, ہم مین چیز کے اوپر توجہ رکھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری توجہ ہٹا دیتی ہیں, اور جب خاص طور پہ ہم یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں تو اتنی ساری وارداتیں اور چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم مین چیز کو, ماں باپ بھی, فیملی بھی, اور ہمارے پیشنٹ بھی بھول کے وہ کہتے ہیں اب یہ کر لوں. حالانکہ اگر کوئی ایڈکشن کا مریض ہے, اگر کوئی موڈ ڈس آرڈر کا مریض ہے, اگر کوئی تھاٹ ڈس آرڈر کا مریض ہے, اگر کوئی او سی ڈی کا مریض, تو پہلے ان کو
اس چیز کو وہ ایڈریس کر کے رکھیں گے نمبر 1 ٹاپ پرائیورٹی پہ تو زندگی کی گاڑی چلے گی, ورنہ نہیں چلے گی. مگر جو ہی یہاں سے ہم نکلتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ ساری باتیں بلیف کی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اب یہ بالکل 100 دن کا ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے, اب ہمیں وی آر آل گڈ, اوکے. جن کو ڈائبٹیز ہے وہ کیا اپنی بلڈ شوگر روزانہ چیک کرتے ہیں؟ اور کیا وہ چیک کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو خراب کس طرح ہوئی ہے؟ نہار منہ بلڈ شوگر جو ہے, جن لوگوں کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی ان کی 100 سے کم ہوتی ہے. تو اگر میری 110 ہے, 120 ہے, 130 ہے, 150 ہے, تو یہ کیوں ہے؟ یعنی یہ بھی ایک پرائمری کرونک پروگریسو ڈس آرڈر ہے نا, وہ جسم کا ہو یا دماغ کا ہو. دماغ کون سا ادھر پڑا ہوا ہے سائڈ پہ, ادھر پڑا ہوا ہے, یہ بھی تو باڈی کا حصہ ہی ہے. تو ایک ہی بات ہے. تو اپنے بلیف سسٹمز کو درست کرنا اور ان کو روزانہ درست رکھنا, اس کے لیے کوئی ٹائم مخصوص کرنا پڑے گا. مائنڈفلنس اور فوکس کی کمی ہے. جو بھی کام جہاں پہ موجود ہیں, جس جگہ پہ موجود ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, اگر جسمانی طور پہ, روحانی طور پہ, قلبی طور پہ, ہر طرح سے آپ وہاں پہ موجود ہیں تو دین اٹ از گڈ. اگر آپ وہاں موجود فزیکلی تو ہیں مگر دماغ آپ کا وہاں نہیں ہے, تو اٹ از سم تھنگ لائک ADHD, سم تھنگ لائک دیٹ. ADHD ایک بیماری بچوں کی سمجھی جاتی ہے جس میں ان کی اٹینشن جو ہے وہ کم رہتی ہے اور وہ نچلے ہوتے ہیں, ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے, کبھی یوں کبھی یوں, کبھی دماغ ان کا, پھر وہ اٹھ کے بھاگتے ہیں ادھر ادھر, ایسے بچے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جب آپ موجود ہیں تو آپ کا بلیف ہے کہ ولنگ ویز میں جو آپ انرجی, ایفرٹ, منی, یہ جو انرجی ہے, ہر تھاٹ از انرجی, ہر مطلب انگلش والا نہیں, یعنی تمام سوچیں جو ہیں وہ انرجی ہیں, وہ انرجی ہیں. Energy can neither be created nor destroyed, it simply transforms. Yeah, it can be converted into something else. تو اگر تھاٹ جو ہیں وہ انرجی ہیں, کیونکہ کیمیکل ریئیکشنز ہوئے نا, تو کیمیکل ریئیکشن سے ایک کوئی پروڈکٹ بنتی ہے تو وہ تھاٹ ہے, تھاٹ سے انرجی بنتی ہے. تو انرجی اگر ٹرانسفارم ہو رہی ہے, میری انرجی تھاٹس آپ تک پہنچ رہے ہیں, آپ کے تھاٹس مجھ تک پہنچ رہے ہیں, ایک کلیکٹیو کانشیسنیس ہے, کلیکٹیو وزڈم ہے ہم سب کا, اور اگر وہ آپس میں متصادم ہے, وہ آپس میں نہیں, دے آر فائٹنگ ود ایچ ادر, وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھ ہیں, لڑ رہے ہیں, تو یہ انرجی نلیفائی ہو جائے گی. سو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو بھی بلیف ہے, جو بھی ایمان ہے, وہ آپ کے تھاٹس کو جنم دے گا. اور اگر آپ کے بلیفس یہ ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے, یہ سب خرابیاں ہیں, یہ ڈرامہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, تو آپ ٹھیک نہیں ہوں. کیونکہ بلیفس جو ہیں وہ تھاٹس کو جنم دیتے ہیں, تھاٹس انرجی ہیں. تو اگر آپ کی پازیٹیو انرجی ہے تو پازیٹیوٹی جنم لے گی, اور اگر نیگیٹیوٹی, اور آپ نے شاید پلسیبو ایفیکٹ اور نوسیبو ایفیکٹ کا نام بھی سنا ہو. اور پلسیبو ایفیکٹ یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں پازیٹیو تو چیزیں اس طرح کی ہونے, وقوع پذیر اس طرح کی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں, جس کو آپ لا آف اٹریکشن بھی بولتے ہیں, جس کو آپ کوانٹم فیلڈ تھیوری بھی بولتے ہیں. تو اپنے بلیفز کے اوپر بہت زیادہ کام کریں.
تاکہ آپ کے تھاٹس جو ہیں، اگر آپ کے کوئی ایسے اعتقادات ہیں، اگر کوئی آپ کے ایسے اعتقادات ہیں جن سے آپ کی زندگی تکلیف میں ہے، فائدے میں نہیں ہے، تو ان کو ڈراپ کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے جان چھڑا لیں. آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو کپڑے چینج کرتے ہیں نا، کپڑے بدلتے رہتے ہیں، اور طرح کے جو آپ کو فٹ آتے ہیں کپڑے وہ پہنتے ہیں. جو آپ کو عجیب و غریب قسم کے بلیفس ہیں آپ کے، ان سے جان چھڑا لیں. یہ جو اعتقادات ہیں، ایمانیات ہیں، نظریات ہیں، یہ ٹو بگن ود جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نیوٹرل ہوتے ہیں یا کچھ کلین سلیٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے کہیں سے یہ ایکوائر کی ہیں. ان کو ذرا ریوزٹ کر لیں. ہاں، ان کو ریوزٹ کر لیں. اور ریوزٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں یا نقصان دے رہے ہیں. اور آپ کے جو سوچیں ہیں وہ بلیفز کی وجہ سے، اگر آپ پیانو کے اوپر انگلیاں ایسے ایسے کریں گے تو کیا اب ہوگا؟ تو بلیف سے تھاٹس نکلتے ہیں. اگر بلیفز جو بھی ہوں گے اسے سوچیں نکلیں گی. اگر بلیفز اچھے ہوں گے، ان کے اندر بہت زیادہ آپس میں گتھم گتھا نہیں ہوں گے، تو سوچیں بھی پازیٹیو ہوں گی، ہارمنی ہوگی. اگر آپ کے بلیفز کچھ اور ہیں، آپ رہنا پاکستان میں چاہتے ہیں، سیلری آپ ڈالرز میں لینا چاہتے ہیں، شادی آپ کسی سوئس خاتون سے کرنا چاہتے ہیں، ہاں ٹرکش سے کرنا چاہتے ہیں، اور یعنی آپ کا بالکل جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں آپ بہت سارے خانوں میں، تو یو ول بی ان کانسٹنٹ. ایک آپ کے اندر ایک جو ہے نا کھچڑی سی پکتی رہے گی. سو اپنے بلیفز پہ کام کریں. تو یاد رکھیں کہ تھاٹ سے ہمیشہ بلیف سے سوچ جنم لیتی ہے، اور سوچ جو ہے اگر پازیٹیو ہوگی تو آپ کے جذبات جو ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوں گے، اور اگر آپ کی سوچ جو ہے نیگیٹو ہوگی تو آپ کے جذبات بھی نیگیٹو ہوں گے، ایموشنز. اور اگر آپ کے ایموشنز ہو گئے نیگیٹو تو آپ کا ہو جائے گا ایموشنل ہتھیاچار، ایموشنل ریلیپس. اگر آپ کے سوچیں جو ہیں وہ نیگیٹو ہوں گی تو آپ کے ایموشنز جنم لیتے ہیں، جذبات جنم لیتے ہیں برین میں، لمبک سسٹم میں. جی. نیورو ٹرانسمیٹرز مختلف جو ہے نا وہ دماغ میں بڑھتے کم ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کے جذبات ایموشنز جنم لیتے ہیں. اور اگر ایموشنز جو ہیں آپ کے نیگیٹو ہیں، پرابلمیٹک ہیں، تو آپ کو ایموشنل ٹربولنس کا سامنا. آپ ایک جہاز میں جا رہے ہیں تو وہ آواز ایئر ہوسٹس کی آئی کہ پرواز خیر متوقع تو آپ پر ناہموار ہونے کی صورت میں آپ اپنے حفاظتی بند باندھ دیں اور کرسی کی پشت سیدھی رکھیں، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، اگر آپ کے ماسکس گر جائیں تو قریب ترین ماسک کو اپنے منہ پہ لگا لیں. تو یہ جو آپ کی لائف ہے اس میں اگر ٹربولنس چل رہی ہے، ایئر پاکٹس آ رہی، بمپی فلائٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچیں جو ہیں وہ کچھ نیگیٹو ہیں اور آپ کے جذبات جو ہیں وہ بھی کچھ نیگیٹو ہیں. جذبات یہاں پہ جنم لیتے ہیں، جذبات محسوس بدن میں ہوتے ہیں. تو جذبات جو ہیں، ایموشنز جو ہیں وہ کہاں جنم لیتے ہیں؟ لمبک سسٹم. یہاں پہ. اور پیچھے بلیفز تھے، یعنی عقیدے تھے، نظریات تھے، زاویہ نگاہ تھا. جذبات جو بھی ہو نا وہ محسوس پورے جسم میں ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آئی ایم فیلنگ.
مجھے محسوس ہو رہا ہے, میں یہ محسوس کر رہا ہوں, میں یہ فیل کر رہا ہوں. مائی فیلنگس, فیلنگس کہاں ہوتی ہیں؟ باڈی میں. ہارٹ از ان دا باڈی. سو beliefs lead to thinking, thoughts, cognitions lead to emotions lead to feelings. تو ٹھیک کیا چیز ہونی چاہیے؟ بلیفس. ورنہ آپ کی فیلنگس کیسی ہوں گی؟ خراب ہوں گی, اچھی نہیں ہوں گی. فیلنگس خراب ہوں گی, اچھی فیلنگ نہیں آئے گی. اچھا آپ کو پتہ ہے فیلنگز نظر بھی آتی ہیں. جو بھی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں نا وہ دوسروں کو نظر آ جاتی ہیں. اس کو بولتے ہیں سائنز اینڈ سمٹمس. ایکسپریشن بھی کہہ سکتے ہیں, چہرے کے تاثرات, باڈی لینگویج. یا اگر کوئی رکھتا ہے اس چیز پہ, جیسے ڈاکٹرز ہیں یا اس شعبے کے لوگ ہیں, تو وہ نبض دیکھیں گے. نیگیٹو فیلنگز میں نبض کیسی چل رہی ہوگی؟ تیز چل رہی ہوگی, ارریگولر ہو سکتی ہے. دل کا دھڑکن جو بندہ ہے اس کو اگر دل اپنا دھڑکتا محسوس ہو تو اس کو بولتے ہیں پیلپیٹیشن. اگر تو کسی نے یہاں پہ 100 دن جو ہے ان کو صحیح لگایا, درست لگایا, اور وہ سمجھ گئے کہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے میرا موڈ. جب میرا موڈ جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے. اچھا اب موڈ کیسے بنتا ہے؟ اب اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ایموشنز جو ہیں وہ دماغ میں, فیلنگز یہاں پہ, فیلنگز جو بھی ہوں گی ہماری باڈی میں وہ سمٹمز کے طور پہ محسوس ہوں گی, دوسرے کو پتہ چل جائے گا. مگر دوسری طرف یہ آپ دیکھیں کہ ایموشنز کتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں؟ شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اور اگر ایک ایموشن جو ہے دیر تک ہم پہ سوار رہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ موڈ. یہ پھر موڈ بن جاتا ہے. تو اگر کسی کا ایموشن ڈس آرڈر میں ہے, دیٹ may lead to emotional disorder may lead to mood disorder. تو جو ڈس آرڈر میں ہے اس کو آرڈر میں کیسے کریں؟ جیسے انہوں نے پوچھا کہ بلیفس جو ہیں وہ پھر کیسے صحیح کریں. تو جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اب کام کی نہیں رہی, یہ اترن ہے, تو آپ اس کو اتار دیتے ہیں اور دوسرا پوشاک پہن لیتے ہیں. یہ موبائل اب بڑا اچھا ہے, میرے لیے کام کا ہے, پر جب کوئی اور آ جائے گا اس سے بہتر آ جائے گا تو اس کو ہم دیس نکالا دے دیں گے. تو بلیفس از لائک دیٹ. اگر آپ کے اعتقادات آپ کی سوچوں کو خراب کر رہے ہیں, سوچیں آپ کے جذبات کو خراب کر رہی ہیں, جذبات آپ کے فیلنگز کو خراب کر رہے ہیں, فیلنگز خراب سے آپ کا موڈ خراب ہو رہا ہے, خراب موڈ میں آپ کا ایٹیچیوڈ خراب. یعنی آپ نے ابھی کیا کچھ نہیں ہے مگر ایک چیزوں کو دیکھنے کا جو آپ کا ہے وہ ایک پازیٹیو ہے, تو پھر چیزیں پازیٹیولی ہینڈل کریں گے, آپ اس طرح سے ڈیل کریں گے. ورنہ آپ سے جو ایکشن پھوٹے گا وہ آپ کا ہوگا رویہ, بیہیویئر. اور بیہیویئر آپ کا جو ہوگا وہ انوائرمنٹ کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں گے, اپنے ماحول کے ساتھ. تو وہ آپ کا جو بیہیویئر ہے, جو رویہ ہے, وہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کی زندگی کیسی ہے. اگر آپ کا لوگوں کے ساتھ رویے لڑائی والے ہوں گے تو آپ کی لائف کیسی ہوگی. اور اگر آپ کے معاف کرنے والے ہوں گے, آپ ان کی بات کو سمجھیں گے, سنیں گے, کنٹریبیوٹ کریں گے, ایمپتھائز کریں گے, تو وہ آپ کے اس طرح کے رویے ہوں گے. تو آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے بیہیویئر پہ. اور بیہیویئر کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ ایٹیچیوڈ پہ. اور ایٹیچیوڈ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ موڈ پہ.
اور موڈ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آپ کے فیلنگز پہ. اور فیلنگز کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ آپ کے سمٹمز اور فیلنگز کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ ایموشنز پہ. اور ایموشنز کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ تھاٹ پہ. اور تھاٹ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ بلیفز پہ. تو آپ چاہے کان کو ادھر سے پکڑ لیں یا آپ ادھر سے پکڑ لیں، تو آپ یا تو اپنے بیہیویئرز پہ کام کرنا شروع کر دیں. تو اگر آپ کسی سے ملتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو مینوں جاندا نہیں، ساڈے نال سانو پہچانتے نہیں ہو مجھے، میں بگ شاٹ، میں بڑا. تو یہ آپ کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ اینیمل مائنڈ سے، گرینڈیوسٹی سے، سائیکوسس سے، ہیوملٹی سے تو نہیں کر رہے. تو آپ وہاں سے شروع کر لیں، اپنے بیہیویئر کو اچھا کر لیں. اچھا، لوگ کہتے ہیں میں غصہ نہیں کرتا، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں لاہور آ گیا ہے. بھائی کہاں سے لاہور آیا؟ بہت چلا تھا وہاں سے، کہیں سے چل کے آپ کے پاس لاہور آ گیا ہے. غصہ آ گیا ہے. بھائی لاہور نہیں آیا، لاہور نہیں آیا، آپ لاہور آ گئے ہیں. غصہ نہیں آیا، آپ نے غصہ کر لیا ہے. سو لوکس آف کنٹرول کہاں ہے؟ لوکس آف کنٹرول اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو غصہ آ گیا ہے. مجھے آپ نے غصہ دلا دیا ہے، آپ نے مجھے غصہ دلایا تو میں نے غصہ کر لیا. اس کا مطلب ہے لوکس آف کنٹرول کس کے پاس ہے؟ ایکسٹرنل ہے. آپ کو کوئی غصہ دلا دے گا، آپ غصہ کر لیں گے. تو آپ ری ایکٹیو لائف گزار رہے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. وہ جب چاہیں آپ کی ناک کو یوں مروڑیں، آپ کی موم کی ناک ہے. تو یہ لوکس آف کنٹرول تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ ہنگری ہیں، اگر آپ لونلی ہیں، اگر آپ سوئے ٹھیک نہیں ہیں، نیند کی کمی ہے، تو آپ کے بکھر جانے کے اور غصہ کر جانے کے اور منتشر ہو جانے کے اور لڑنے بھڑنے کے چانسز بڑھ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ روٹینز جو ہیں سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، وی آر واٹ وی ایٹ. اگر آپ بہت زیادہ چینی والی چیزیں لے رہے ہیں، زیادہ چینی والی چیزیں لے رہے ہیں، تو آپ کے اندر بہت زیادہ ہائپر ہیں، آپ ہائپر ہیں. اور اگر آپ چاکلیٹ بہت کھا رہے ہیں، اور اگر آپ کافی پی رہے ہیں زیادہ، اور اگر آپ چائے بہت پی رہے ہیں، اور اگر آپ نیند نہیں پوری کی 8 گھنٹے 9 گھنٹے، بلکہ آپ نے صبح چائے 2 ڈال کے اس میں ٹی بیگز، تو آپ کے برین کو تو وہ افیکٹ نہیں کرے گی بیڈلی. یعنی کیمیکل جو ہیں آپ کو خراب کریں. تو آپ اپنی روٹینز کو اگر آپ ٹھیک کریں تو آپ اپنے کس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بیہیویئر کو. روٹین کو ٹھیک کر کے بیہیویئر ٹھیک کر سکتے ہیں. اور بیہیویئر کو اگر آپ ماسٹر کر لیں تو بیہیویئر سے اوپر کیا چیز تھی؟ ایٹیٹیوڈ، موڈ. اب ایک اگر ہم یہ کریں کہ موڈ اس وقت خراب ہو رہا ہے، پتہ چل گیا، اور ہم گہری لمبی سانسیں لیں اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر ڈیٹیچ کر لیں اور ایک لمبی واک پہ نکل جائیں، اور ہم پانی پی لیں. مگر یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں تو ہونی چاہیے.
So I just wanted to give you a rundown کہ آپ اپنی زندگی کے ڈیزائنر ہیں. آپ بڑے شوق سے ڈیزائنر ہوا. عبداللہ باغ میں ایک دم ڈیزائنر سے آپ ہی کا دیکھ رہا تھا کہ کہاں چلا گیا. So you can design your life, but for that you will have to change your routines. You should have some priority setting. You should have some schedules, a timetable, سونے کا, جاگنے کا. We are what we eat. اگر آپ فیکے کا, لسی کا پورا اتنا بڑا گلاس پی لیں تو پھر اس کے بعد آپ کی کیفیات بہت, محسوسات بہت مختلف ہو جائیں گی. آپ کو سونے کا دل کرے گا, کیونکہ فیکے کے گلاس میں ایک جو ہے وہ لسی میں کچھ پیڑے والی لسی پی کے. سو وی آر واٹ وی ایٹ. ہم جب وہ کھا لیتے ہیں مرغن غذائیں تو ہماری اور قسم کی فیلنگ. تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ کس وقت جاگ رہے ہیں, آپ سرکیڈین ردمز کے ساتھ ہیں, آپ سورج کے ساتھ طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں, یا آپ نے آپ پاکستان میں رہے ہیں مگر آپ کا جو سرکیڈین ردم ہے, ڈائرنل ردم ہے, وہ کس کے ساتھ چل رہا ہے, امریکہ کی مارکیٹ کے ساتھ. کما آپ روپوں میں رہے ہیں, خرچ آپ ڈالروں کی طرح کر رہے ہیں. تو بگ پرابلم. اس کا مطلب ہے کہیں ڈسکنیکٹ ہے. حمزہ بھائی, کہاں امریکہ کی زندگیاں اور کہاں پاکستان آ گئے, یہ کیسے ہو گیا, یہ سارا معاملہ کیسے ہو, ابھی تک اس سے نکل ہی نہیں پا رہے نا. غم اتنا شدید ہے. اور وہ آپ جو گئے تھے 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے, امریکہ جو چلے گئے اور پھر میرا ایک خواب تھا ادھورا رہ گیا, میں پاکستان میں تھا, پاکستان میں رہ گیا. سو وہ آپ گئے 4 دن وہاں پہ اور پھر اگین بیک ٹو پاکستان, سیم اکانومی, سیم مسئلے. بٹ before I wrap it up for myself and Miss Ifa can continue, یہ ایک دنیا ہے جو سب سے اہم دنیا ہے, اور وہ دنیا آباد ہے ہمارے اپنے دماغ میں. وہ سب سے اہم دنیا ہے اور ہم سب کے اپنے اپنے دماغ ہیں, اور یہ دماغ جو ہے یہ ٹرانسمیٹر بھی ہے اور ریسیور بھی ہے. ہم اس سے بات کر کے یہ جو طریقے ہیں یہ سارے اس سے ٹرانسمٹ بھی کر رہے ہیں, اور وائبز بھی ہیں ہماری, وائبز الیکٹرو میگنیٹک فورسز بھی ہیں جو کہ باقاعدہ پلاٹ ہو سکتی ہیں. یعنی دماغ کے آپ الیکٹروڈز لگا دیں تو EEG کر لیں, یہاں پہ لگا دیں تو ECG کر لیں, تو یہ باقاعدہ الیکٹرو میگنیٹک نظر نہیں آ رہی. آپ کہیں گے کہ یہ ساری جگہ خالی ہے, جیسے وہ میٹر کی بات کر رہے تھے اور اسپیس کی بات کر رہے تھے, تو ایکچولی میٹر تو گیس بھی ہے, میٹر جو ہے وہ لیکوڈ بھی, اور میٹر جو ہے وہ سالڈ بھی ہے. تو جو کچھ نہیں نظر آ رہا, یعنی ہماری الیکٹرو, اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں جاتی ہوئی کوئی ویوز, لیکن جا ضرور نہیں, مگر جا تو رہی ہیں, دیٹ از دا فیکٹ. اسی طرح ہماری اپنی ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے, اگر وہ پازیٹیو ہے ڈپینڈنگ آن آر تھاٹس اینڈ بلیفس, تو دیٹس واٹ وی آر ایمنیٹنگ, وہی ہم دوسروں کے تک بھیج رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا یار فلانے بندے کو نہیں میں مل سکتا, وہ کولو مینو بیڈ وائبز آندیاں نے, آئی گیٹ بیڈ وائبس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, کیونکہ آپ کی اور ان کی وہ کیمسٹری ملتی نہیں ہے, وائبز نہیں ملتی. مگر جب وائبز ملتی ہیں تو دین یو جسٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیٹ پرسن, نو بڈی ایلس. سو آپ کی وائبز ٹھیک ہیں, یہ سب سے پہلے کس کو پتہ چلے گا, آپ کو خود پتہ چلنا چاہیے ود میٹا کوگنیشن. اینڈ وین کین یو ماسٹر دیز تھنگس, when you're here in the retreat. مگر وہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا, یعنی جہاں پہ سجدے کا وقت تھا تو کھڑے ہوئے ہیں, جب کھڑے ہونے کا وقت تھا تو سجدے میں پڑے ہیں. یعنی
جو جس وقت کا کام ہے وہ اس وقت کرنا چاہیے. تو رائٹ ناؤ دس از دا ٹائم دیٹ یو مسٹ لرن اینڈ دین ٹیک دس نالج اینڈ اپلائی اٹ ونس یو آر آؤٹ آف ہیئر. اور یہ جا کے ختم نہیں ہوگا, بیکاز میں آپ سب لوگ روزانہ ہمیں ایک دن ملتا ہے, اور اس دن میں انپریڈکٹیبلٹی بھی ہے, انسرٹینٹی بھی ہے, اور ایک اور کون سی چیز ہے, انکنٹرولبلٹی بھی ہے. تو ہم یقین سے پورے نہیں پختہ کہہ سکتے کہ جی چیزیں سب ہماری مرضی کے عین مطابق ہوں گی, بٹ وی کین گیو اٹ آور بیسٹ شاٹ. ہم اپنی بہترین کوشش کریں گے تو یہ دنیا کا اور رب کا نظام ایسا ہے کہ جو نتائج ہیں وہ ایک گندم کا بیج ڈالنے سے ایک واپس نہیں ملتا. بٹ یو ہیو ٹو ویٹ, یو ہیو ٹو ویٹ فار اباؤٹ 4 months. 4-5 ماہ انتظار کرتے ہیں تو پھر ایک بیج کی بجائے جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو ہلا دو. نہیں وہ غلط بات کی ہوئی ہے نا, وہ انتشار کی لڑائی مار کٹائی کی بات کی ہوئی. تو اس کو ہلاؤ گے تو وہ کہیں گے جی آپ نے تو ایک بیج ڈالا تھا تو ایک ہی واپس ملے گا. بہت سارے ملیں گے نا, ایک خوشے پہ کتنے ہی ہوتے ہیں گندم. اور اگر آپ مزید انتظار کریں, یعنی ایک بیج ڈالیں, آم کی گٹھلی یا آم کا وہ لگائیں, تو اس سے ایک آم نکلے گا, مگر اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کافی ٹائم, اور اس کی کیئر بھی تو کرنی پڑے گی, اور کیئر کرنی پڑے گی روزانہ کی نہیں بنیاد ہوگا. پہ. اگر آپ کو موڈ کے مسئلے ہیں تو ان کو ٹھیک کر لیں, تھاٹ ڈس آرڈرز ہیں تو ان کو ٹھیک کر لیں, obsessive behaviors ہیں تو ان کو ٹھیک کر لیں. اگر آپ کو مائکرو ایڈکشنز ہیں, ایڈکشن ایک تو ہوتی ہے نا کہ کیمیکلز کی ایڈکشن, ایک ہوتی ہے نان کیمیکل ایڈکشن, ایک ہوتی ہے تھاٹس کی ایڈکشن. غلط تھاٹس بار بار چل رہے ہیں, پلیز ویژولائز گڈ تھنگس, دے ول اسٹارٹ ہیپننگ. دس از دا ٹائم کہ آپ اپنے پیراڈائمس کو چینج کریں, پیرنٹس بھی. اور اگر آپ کے طریقے پہلے کام نہیں کیے, جو پرانے طریقے تھے وہ ان کے ساتھ کام نہیں کیے, آپ اگر امی ہیں یہاں پہ, ابو ہیں یا وائفز ہیں یا جو بھی آپ کا اپنے لوڈ ون کے ساتھ ریلیشن ہے, تو اگر کوئی پرانا طریقہ کام نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دیں, اور جو اب نیا ہے اس کو پکڑیں. چینج لے کے آئیں, چینج تو آ ہی رہا ہے, ہم چاہیں یا نہ چاہیں چینج تو آ رہا ہے, مگر ہم نے چینج کے ہم رکاب ہم قدم چلنا ہے. تو اگر یہاں کچھ سیکھ رہے ہیں, ہم وہ گیان کی بات کر رہے ہیں, اگر کچھ سیکھ رہے ہیں تو لیٹ اٹ سنک, سوک اینڈ سنک, اس کو آنے دیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم سیکھتے ہیں یہ ہمارے سیلولر لیول پہ ڈی این اے چینج کر دیتا ہے. بلیف سسٹم کا چینج ہمارا ڈی این اے چینج کرتا ہے. دس از کالڈ ایپی جینیٹکس. وی کین ٹوٹلی چینج. لوگوں کے کینسر ڈائگنوز ہوتے ہیں, وہ اپنا چینج کرتے ہیں پیراڈائم, ان کا کینسر غائب ہو جاتا ہے. وہ بعد میں ان کے ایم آر آئی کراتے ہیں. یہ ہمارا دماغ ڈرگ سے اور بیماریوں سے, اور اگر چوٹ لگے تو اس کو آپ اس کا وہ کریں, کیا تھا ندیم سے, اسپیکٹ اسکین یا فنکشنل ایم آر آئی, تو وہ ڈفرینٹ. مگر جب وہ ریکور کرتا ہے تو نیورو پلاسٹیسٹی سے ٹوٹلی ریکوری ہو سکتی ہے. اگر ایک گاڑی ہے اور اس کو دھکا لگانا ہے اور گاڑی بھاری ہے تو ایک آدمی دھکا لگا رہا ہے, پسینے اس کے نکل رہے ہیں, اور اگر 2-4 اور ساتھ آ جائیں تو پھر تو دوائی بھی کھائیں, روٹینز بھی رکھیں, تعلقات بھی اچھے رکھیں, واک بھی کریں, کھانا بھی صحیح کھائیں, ڈرگز بھی نہ کریں. یو گڈ. جتنے بھی لوگوں کو کوئی ڈس آرڈر کا سامنا ہوتا ہے ان کے اندر کچھ چیزیں کمپنسیٹری قدرت نے ایسی بھی دی ہوتی ہیں جو کہ
ان کو ممتاز بناتی ہیں دوسرے لوگوں سے, ان کو ہم سب یونیک ہیں, ہم سب منفرد ہیں, ہم سب اسی لیے تو اتنے زیادہ 8 ارب لوگ ہیں ہم, اور سب تھوڑے تھوڑے سب مختلف ہیں. آپ کا کوئی پرپز ہے لائف کا, اس کو پہچان لیں. ہم سب کا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم سب بھیڑ چال میں لگے ہوئے ہیں. اپنے کسی کے گال لال دیکھ کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے سے گال لال نہیں کرنے کا فائدہ. تو اپنے آپ کو پرپز اگر ہم پہچان لیں, اگرچہ ہمیں چیلنجز ہیں, سب کو ہیں, تو اسکیزوفرینیا ہے, موڈ ڈس آرڈر ہے, برین کا کوئی ڈس آرڈر ہے, کوئی فزیکل ڈس آرڈر ہے. آپ جانتے ہیں یہاں پہ پیپل ہیو فزیکل challenges, they never gave in. They are greater and bigger than those who look normal. So, not a problem. بالکل سکیزوفرینیا کا بھی حل نکل سکتا ہے, دوائی کھاتے رہیں. موڈ ڈس آرڈر کا بھی حل نکل سکتا ہے. کوئی بھی چیلنج ہے تو اپنے اوپر غور کریں, اور جب وقت ہے سیکھنے کا تو اس وقت اس کو ضائع نہ کریں. یہ وقت ہے سیکھنے کا, اور کچھ ہی دن کے بعد آپ یہاں سے انشاءاللہ جب چلے جائیں گے تو پھر فلائٹ کریش نہیں ہونے دینی.